إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري تمام قسم کی تعریفات تحمیدات تکبیرات اور تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے اللہ مالک العلام کے لیے جو پوری کائنات کے خالق اور مالک ہیں اور تعداد انگنت بے شمار آسمان کے ستاروں سے زیادہ ریت کے ذرات سے زیادہ
بارش کے قطرات سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالی نے پوری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا منبع بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث کیا، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری کو قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اور اللہ تعالی جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالی ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے حافظ ابو بکر حافظہ اللہ تعالی اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اور بڑے ہی احسن انداز کے ساتھ انہوں نے اللہ کی حمد کو بیان کیا۔ اللہ تعالی ان کی عمر میں، ان کے عمل میں اللہ تعالی برکتیں عطا فرمائے۔ حافظ ابو بکر میں اس کو بچپن سے جانتا ہوں، اور ان کے والد محترم حافظ محمد امین یعقوب حافظ اللہ تعالی ان کے قدموں میں بیٹھنے کا اللہ تعالی نے مجھے بھی شرف عطا کیا ہے۔ اللہ تعالی اس مرد قلندر کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم رکھے۔ حافظ محمد امین یہ ایک شخص کا نام نہیں ہے، میں نے 5 سال اپنے استاد محترم کے قدموں میں بیٹھ کر اس تعلیم کو حاصل کیا ہے۔ 1999 میں قرآن مجید مکمل کر کے اوڈا والا میں تحصیل علم کے لیے جاتا ہوں، اور 2001 میں نے اپنی پہلی کلاس کا آغاز کیا۔ اس وقت حافظ ابو بکر حافظہ اللہ تعالی یہ 8ویں یا 9ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ آج اللہ تعالی نے
ان کو بڑی عزتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالی ان کو اور عزتیں عطا فرمائے۔ ان کے والد محترم ان کا نام حافظ محمد امین ہے، اور میں اکثر اپنے دروس کے اندر، اپنی تقاریر کے اندر کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی انسان نے اللہ کے ولی کو دیکھنا ہو نا، تو وہ میرے استاد محترم حافظ محمد امین یعقوب ملہوی حافظہ اللہ تعالی کا دیدار کر دے۔ میں نے دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے 4 صوبوں کا سفر کیا ہے، بڑے بڑے اساتذہ کے قدموں میں بیٹھنے کا اللہ نے موقع دیا ہے، بڑے بڑے اہل علم کے جوتے اٹھانے کا اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے ناکارہ کو موقع میسر کیا، لیکن جو للہیت، جو اخلاص، جو تقوی اور جو عمل کے اوپر مداومت میں نے اپنے استاد محترم کے اندر دیکھی ہے، کم ہی لوگوں میں دیکھی ہے۔ استاد محترم ایک بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، موضوع تو میرا کچھ اور تھا، لیکن 2-4 باتیں عرض کر کے بڑوں کا بھی تذکرہ ہو جانا چاہیے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ولیوں کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں تم ولیوں کو جانتے نہیں ہو۔ ولی کون ہے؟ میری نظر کے اندر اپنے استاد محترم سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں۔ حافظ صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے والدین نے میرا نام رکھا ہے امین۔ کیا نام رکھا ہے؟ امین۔ اتنا امانت دار آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ شاید کہ میں مبالغہ کر رہا ہوں یا میں محبت کا شکار ہوں، نہیں، میں نے کبھی کسی کی چاپلوسی نہیں کی، میں نے کبھی کسی کی خوشامد نہیں کی، اور لیکن جو حقیقت ہے اس کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا۔ میرے استاد محترم اللہ تعالی ان کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کہتے ہیں کہ میرے والدین نے میرا نام کیا رکھا ہے؟ محمد امین۔ اگر میں اپنا نام امین رکھنے کے بعد کسی بھی کام کے اندر خیانت کروں تو میرے نام پہ دھبا آئے گا، میں امین نہیں رہوں گا۔ میں 5 سال ان کے قدموں میں بیٹھا، میں نے ان کی جیب کے اوپر 2 قلم دیکھے، ان کی جیب کے اندر 2 قلم دیکھے۔ ایک قلم وہ ہے کہ جس کے ساتھ وہ اپنی حاضری لگاتے ہیں، اور ایک قلم وہ ہے جس کے ساتھ وہ مسجد کے معاملات، مدرسے کے معاملات لکھتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا
کہ جو مدرسے کی قلم ہے یا مدرسے کی پینسل ہے اس کے ساتھ انہوں نے کبھی اپنی حاضری لگائی ہو؟ کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی جو مدرسے کی پینسل ہے اس کے ساتھ مدرسے کا اور مسجد کا کام لکھنا ہے، اور جو اپنی ذاتی پینسل قلم اور پین ہے اس کے ساتھ اپنی حاضری لگانی ہے تاکہ کہیں یہ خیانت کے زمرے میں نہ آ جائے۔ یہ ہے حافظ محمد امین یعقوب ملہوی حافظہ اللہ تعالی۔ 5 سال میں اس مدرسے میں رہا، آج تک میں نے کبھی بھی ان کو مدرسے کے اندر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ میرا حق ہی نہیں، میں نہیں کھا سکتا، میرے لیے حلال نہیں ہے۔ اس باپ کا یہ عظیم بیٹا ہے جس کا نام حافظ ابو بکر ہے، اور پھر اللہ تعالی نے استاد محترم کو اتنی عزت عطا کی ہے نا، اتنا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ میں نے چاروں صوبوں میں دیکھا ہے کسی بھی مسجد کے امام کو اللہ تعالی نے اتنا مقام و مرتبہ نہیں عطا کیا۔ حافظ صاحب استاد محترم زبان سے بات بعد میں نکالتے ہیں اور گاؤں والے اس پہ عمل کرنے کے لیے پہلے تیار ہوتے ہیں۔ گاؤں کے اندر کوئی بدماشی نہیں ہے، کوئی اجارہ داری نہیں ہے، کوئی فضولیات نہیں ہے، کوئی باجا گاجا نہیں ہے۔ یہ اثر ہے ان علماء کا۔ استاد محترم نے اعلان کیا کہ کوئی دکاندار اپنی دکان کے اوپر سگریٹ نہ رکھے۔ چلے جائیں اوڈاوالا کے اندر، آپ کو کسی کی دکان سے سگریٹ نہیں ملے گی، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مار دھاڑ نہیں ہے، کوئی کلاشن کوپ نہیں ہے، کوئی ڈنڈا نہیں ہے، صرف زبان سے ایک دفعہ کہہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ مقبولیت عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اس کا کر دیتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ اور ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے استاد محترم کو کتنا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ میں دوسری کلاس میں پڑھتا تھا، اس وقت 2 سیاسی جماعتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور جب سیاست کا قمار دماغ میں چڑھتا ہے نا، پھر وہ بڑے بڑے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، اپنی اوقات سے نکل جاتے ہیں۔ میں ناشتہ کر کے اپنی پھپھو کے گھر سے باہر نکلا، ادھر سے بھی فائرنگ ہو رہی ہے، ادھر سے بھی فائرنگ ہو رہی ہے۔ 2 سیاسی جماعتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، فائرنگ شروع ہو گئی۔ میں دوڑ کر مسجد میں اپنے مدرسے میں پہنچا۔ استاد محترم، مجھے اب بھی وہ منظر یاد ہے، بیٹھے حدیث پڑھا رہے ہیں، ایسے مڑ کر دیکھتے ہیں یہ کس چیز کا شور ہے۔ بتایا گیا کہ فلاں فلاں جو 2 گروہ ہیں نا وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، فائرنگ ہو رہی ہے۔ کتاب کو بند کیا، بٹن آن کیا، اسپیکر کھولا، صرف یہ لفظ کہیں کہ اگر اب کسی کی طرف سے فائر ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہے۔ تھپڑ نہیں مار رہے،
مکے نہیں مار رہے، گالم گلوچ نہیں ہے، بلکہ فائرنگ ہو رہی ہے، ادھر بھی دشمن ہے ادھر بھی دشمن۔ استاد محترم نے کیا کہا، اگر اس کے بعد کسی بھی پارٹی نے فائر کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کوئی فائر نہیں، فائرنگ بند ہو گئی۔ اب یہ معاملہ تھانے میں پہنچا، ایس پی کے پاس گیا، ڈی ایس پی کے پاس آیا، تفتیش شروع ہو گئی۔ تحقیق کے لیے ایک ایس پی ہے وقت کا، وہ گاؤں میں تشریف لاتا ہے، تفتیش شروع ہو گئی۔ ادھر بھی سیاسی پارٹی بیٹھی ہے، ادھر بھی بیٹھی ہے، سارا گاؤں اکٹھا ہے اسکول کے اندر، اور گاؤں والوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ ہمارے امام مسجد جو کر دیں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ کبھی آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ہماری فلاں مسجد کا امام جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے؟ ہم تو سمجھتے ہی کچھ نہیں، ہم نے تو امام کو کمی بنا کے رکھا ہوا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے پیچھے، اور دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر اسی مولوی کی، اسی امام کی، اسی حافظ صاحب کی چغلیاں بھی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ تو ایس پی صاحب کہنے لگے چلیں ٹھیک ہے، آپ اس طرح کریں، اپنے امام صاحب کو بلا لیں۔ تھانے دار کو بھیجا، اور اس کے ساتھ دو سپاہی ہیں وہ بھی آئے۔ عشاء کے بعد مدرسے کے اندر 1 گھنٹے کا مطالعہ ہوا کرتا تھا، یعنی جو دن کے وقت بچے سبق پڑھتے ہیں نا، عشاء کے بعد ان اسباق کو دہرایا جاتا ہے اور کل کے سبق کی تیاری کی جاتی ہے۔ مجھے اب بھی یاد ہے، استاد محترم ایسے لیتے ہیں، اور جدھر یہ بھائی بیٹھا ہے ادھر ہماری کلاس ایسے بیٹھی، تھانے دار آیا، آ کے کہنے لگا مولوی صاحب آپ کو ایس پی صاحب بلا رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ہمیں کوئی سپاہی بلانے کے لیے آ جائے نا تو ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے۔ تھانے دار ہے اور ساتھ اس کے 2 سپاہی ہیں، آگے کہتا ہے جی آپ کو ایس پی صاحب بلا رہے ہیں۔ استاد محترم کے ساتھ سے ٹوپی اتری ہوئی تھی، جالی والی ٹوپی تھی، اٹھ کر بیٹھتے ہیں، ٹوپی کو سیدھا کرتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں مجھے ایس پی صاحب سے کوئی کام نہیں، مجھے ایس پی صاحب سے کوئی کام نہیں۔ یہ اس حافظ ابو بکر کے والد محترم ہیں۔ تھانے دار نے پھر جلال میں آ کے کہا کہ آپ کو ایس پی صاحب بلا رہے ہیں۔ استاد محترم نے پھر کہا کہ مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو کوئی کام ہی نہیں اس کے ساتھ۔ وہ کہنے لگا کیا مقصد ہے آپ کا؟ کہنے لگے جی ان کو کام ہے وہ میرے پاس تشریف لے آئیں، ان کو کام ہے وہ میرے پاس تشریف لے آئیں۔ تھانے دار غصے سے لال پیلا بڑ بڑ کرتا ہوا مسجد سے نکل کر چلا گیا، اور ایس پی صاحب کو کہتا ہے کہ وہ مولوی کہتا ہے میں نے نہیں آنا۔ 2-4 اس نے اپنی طرف سے لگائی، اور ایس پی صاحب بھی کوئی دھڑلے کے ایس پی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ پتا کیا کہتا ہے؟ یہ الفاظ ذرا کان کھول کر سنیں کیا کہتے ہیں، نہ بیٹا نہ کریں، خاموشی سے سنیں۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں جن کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اللہ کے ہو گئے ہیں، اور پھر اللہ ان کو عزتیں کیسے عطا کرتا ہے کہ اس کی مثال، اس کی نظیر آپ کو چیدہ چیدہ ملے۔ ایس پی صاحب اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھانے دار کو کہتے ہیں جاؤ جا کر مولوی کو گریبان سے پکڑ کر میرے پاس پیش کرو۔ اللہ، پھر کیا ہوا؟
اسی مجلس کے اندر ایک کرنل تھا جس کا نام تھا عبد القدوس. ہماری مسجد کے جو ہے نا عبد الرشید صاحب، ان کے بڑے وہ کلوزلی دوست، ان کے بھی شاید دوست تھے حاجی صاحب کے. عبد القدوس فوت ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے. وہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. یعنی میں اس کے اندر کوئی مسالہ نہیں لگا رہا کہ شاید آپ کو خوش کرنے کے لیے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ میں نے آپ سے پیسے لینے ہیں نہ چندہ لینا ہے. میں تو ایک اللہ کے ایک درویش کی عزت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کرنل عبد القدوس صاحب اس مجلس میں کھڑے ہو کر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ ایس پی کو کہتے ہیں، ایس پی اپنی زبان کو لگام دے دے ورنہ میں نے تیری زبان کو کھینچ کر ادھر پھینک دینا. ایس پی ہے اور ادھر کون ہے؟ ادھر کرنل ہے. یہ کون ہے پتہ ہے کون ہے؟ حافظ ابو بکر حافظ اللہ کے والد محترم ہیں، بقید حیات ہیں. ان لوگوں کا دیدار کیا کریں جن کے چہرے کو دیکھ کر ثواب ملتا ہے. عبد القدوس صاحب کہتے ہیں آپ کو ان سے کام ہے تو آپ ان کے پاس چلے جائیں، ان کو تو کام ہی کوئی نہیں. پھر استاد محترم اٹھے اور اٹھ کر بیٹھک میں تشریف لے جاتے ہیں. ایس پی صاحب آتے ہیں اپنے عملے کو لے کر ساتھ. 2 بجے تک یہ نشست جاری رہتی ہے. 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک یہ نشست جاری رہتی ہے. اور جب ایس پی کی مجلس برخاست ہوتی ہے نا تو اٹھ کر پتہ کیا کہتا ہے حافظ صاحب کو، استاد محترم کو، کہ آپ کے گاؤں والوں نے آپ کو بادشاہ بنا کے رکھا ہے، کمی بنا کے نہیں رکھا. ہاتھ کرے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں. مرید ہو کے جاتا ہے. اتنا مقام دیا اللہ تعالیٰ نے میرے استاد محترم کو، حافظ ابو بکر کے والد محترم کو. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تعبیر قائم فرمائے. ایسا استاد میں نے نہیں دیکھا. بڑے جلال والے استاد ہیں، ان کے سامنے بات کرنا مصیبت ہے، پہاڑ ہے. کوئی عام آدمی ان سے بات نہیں کر سکتا. جب وہ مدرسے کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، بڑا روب، بڑا دبدبا، بڑا جاہو جلال. اور حالت کیا ہے؟ جب بچوں کے پیپر ہوتے ہیں نا سالانہ، بچوں نے سال کے آخر میں پیپر دینے ہوتے ہیں، تو پھر بچے ادھر بیٹھے ہیں، کچھ بچے ادھر بیٹھے ہیں، پیپر کی تیاری کر رہے ہیں. اگلے دن پیپر ہے. کل کو بھی ہمارا وفات کا امتحان شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو کامیاب فرمائے. جب امتحان شروع ہوتا ہے استاد محترم اکیلے بچے کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں. اکیلے بچے، 300 بچہ تھا اس وقت، اب تو پتہ نہیں چھوڑے ہیں 100 کے قریب ہوں گے یا 150. اس وقت 300 بچہ تھا. اکیلے بچے کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں. پتہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا سال گزر گیا ہے، سال گزر گیا. میری طبیعت کے اندر بڑی سختی ہے. اگر میں نے تجھے اس سال کے اندر کبھی مارا ہو نا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، میں معافی مانگتا ہوں. یہ اگر معاف نہیں کرنا نا تو پھر اس طرح کرو، مجھے مارو، مجھے مار سکتے. اور اللہ نے مقام دیا ہے، عزت عطا کی ہے، صرف اور صرف دین کی وجہ سے، صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے، صرف اور صرف حدیث کی وجہ سے. اتنی عزت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے کہ اعلان کرتے ہیں کہ فائرنگ بند ہو جانی چاہیے، بند ہو جاتی ہے. اعلان کرتے ہیں دکان کے اوپر کوئی سگریٹ نہ رکھے، سگریٹ بند ہو جاتی ہے.
اعلان کرتے ہیں گاؤں کے اندر کوئی باجا گاجا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ یہ عزتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ میں اپنا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں۔ میں دوسری کلاس میں پڑھتا تھا تو انہوں نے نماز عشاء پڑھائی۔ نماز عشاء پڑھانے کے بعد وہ ایک نماز کے اندر دعا کرواتے ہیں، اجتماعی دعا جس کو ہم کہتے ہیں۔ اکثر لوگ مسئلے بھی پوچھتے ہیں اجتماعی دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اور ایک نماز کے اندر وہ دعا نہیں کرواتے۔ انہوں نے نماز عشاء کے بعد دعا کروائی۔ میں نے نیا فتویٰ پڑھا تھا، جماعت الدعوہ کا ایک جہاد قائم اخبار نکلتا تھا، اس پہ مفتی مبشر احمد ربانی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ چھپا ہوا تھا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ نماز کے بعد فرضی دعا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ میں نے وہ فتویٰ پڑھ لیا اور میں ہاتھ نیچے کر کے بیٹھا رہا تو استاد محترم نے دعا کروائی۔ جب سارے لوگ چلے گئے، نماز عشاء کے بعد مطالعہ شروع ہوا تو میرے پاس آ جاتے ہیں۔ میں اپنے کلاس میں بیٹھا ہوں اور پاؤں کے ساتھ ٹھوکر مارتے ہیں، ایسے ایسے مارتے ہیں۔ عبد الجبار جی کھڑے ہو گئے، دعا کیوں نہیں کی؟ میری جانے بلا کے دعا کیا ہوتی ہے؟ بچپن کا عالم ہے، ابتدائی کلاس ہے، کیا جواب دوں؟ پھر مجھے کندھے سے پکڑ کر یہاں سے بھیجا، دعا کیوں نہیں کی؟ میں پھر چپ۔ اب ان کے سامنے بولنا کہ خالہ جی کا بڑا تھا، اور کلاس والوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ہے اس کا کوئی حمایتی، کس نے دعا کیوں نہیں کی؟ تو کلاس والے بھی خاموش۔ میرے ماڑے مقدر میرے منہ سے نکلا کہ استاد محترم پڑھا ہے اخبار کے اندر کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا ثابت۔ اب کیا ہوا؟ ایک ادھر سے تھپڑ، دوسرا ادھر سے تھپڑ، ٹھڈے، میرے تو حواس گم ہو گئے۔ اتنا مارا مجھے، اتنا مارا، اور میں کہا کرتا ہوں استاد محترم کی وہ مار مجھے یہاں سے اٹھا کر اسلام آباد لے گئی، اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تعلیم کے سارے رستوں کو کھول دیا۔ آج مجھے 15 سال ہو گئے ہیں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال ہو گئے ہیں صحیح بخاری پڑھاتے ہوئے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، یہ کوئی آپ کو دکھلانے کے لیے یا ریاکاری کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے استاد محترم کی محنت ہے۔ انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میرے حواس گم ہو گئے، میں ساری رات روتا رہا۔ کون ہے یہ؟ حافظ ابو بکر کے والد محترم ہیں، میرے استاد محترم۔ انہوں نے مجھے اتنا مارا شاید کہ میں غصے کے اندر آ کر کے لفظ بول جاتا، لیکن اب جب بھی میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میری زبان سے، میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اے اللہ میرے استاد محترم کو ایمان والی، صحت والی، لمبی زندگی عطا فرما۔ بات مختصر کرتے ہیں، میں ادھر سے نکل کے اسلام آباد چلا گیا، ساری رات میں روتا رہا۔ صبح کے وقت ہمارے نائب شیخ الحدیث تھے جن کا نام تھا مولانا خلیل احمد، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جب فجر کی نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد میں آئے تو لڑکوں نے بتایا کہ رات استاد جی نے عبد الجبار کو بڑا مارا، بڑا پیٹا، ٹھڈے بھی مارے ہیں، مکے بھی مارے ہیں، تھپڑ بھی مارے ہیں۔ اور نماز فجر پڑھنے کے بعد ہمارے مدرسے کا شیڈول تھا کہ تمام طالب علم ایک سپارہ پڑھا کرتے تھے، جتنی دیر تک کوئی طالب علم ایک سپارہ مکمل نہیں کرے گا اس کو چھٹی نہیں ہوگی۔ میں قرآن مجید لے کر بیٹھا ایسے، پڑھنا کیا تھا، ساری رات تو رو کے گزر گئی، اور جو ٹھڈے تھے، تھپڑ تھے، اور ان کی جلن بھی ہو رہی تھی۔ نائب شیخ الحدیث
مولانا خلیل احمد صاحب آتے ہیں، آ کر میرا کندھا دبانا شروع کر دیتے ہیں، کندھا دباتے ہیں، عبدالجبار کی رہے تھے نہیں، میں نے کیا بولنا تھا، بچپن تھا، چھوٹی کلاس تھی، نہ اتنا زیادہ علم تھا، نہ اتنے زیادہ دلائل تھے، بیٹا پریشان نہیں ہونا، تم مینو مار لا۔ مولانا خلیل احمد صاحب کہنے لگے تم مینو مار لا، کچھ نہیں، پھر بھی استاد ہے تیرے، میں تیرے واسطے چاہ تے رس لے کے ہونا، میں تیرے واسطے چاہ تے رس لے کے ہونا۔ میں نے کہا جی میں نے ادھر پڑھنا ہی نہیں ہے، بس بات ختم، میں نے نہیں پڑھنا۔ میں پھر اسلام آباد چلا گیا، وہاں مجھے ایک استاد ملے جن کا نام ہے ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ تعالی۔ یہ پتہ کون ہے؟ ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ تعالی یہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کے برادر ہیں، ان کے بھائی ہیں، اور یہ ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ تعالی ہمیں ترمذی کی کتاب پڑھایا کرتے تھے، میں نے ترمذی ان سے پڑھی ہے۔ ان کا بھی ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہم ایک دفعہ بیٹھے ترمذی پڑھ رہے تھے، اٹھے اور جتنے بھی طالب علم تھے نا ان کے جوتوں کو سیدھا کرنا شروع کر دیا، سارے طالب علموں کے جوتوں کو سیدھا کرنا شروع کر دیا۔ ہم اٹھے، اپنی کلاس سے کتابوں کو بند کیا، منت کی، سماجت کی، استاد محترم یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مدارس کو اعزاز دیا ہے کہ جتنی مدارس کے طلباء اپنے اساتذہ کی عزت کرتے ہیں نا، سکولوں اور کالجوں کے اندر یہ تصور ختم ہو گیا، سکولوں اور کالجوں کے اندر یہ تصور جاتا رہا ہے۔ استاد محترم نے سارے جوتے سیدھے کیے اور پھر اٹھے، کلاس میں بیٹھے، ہاتھ صاف کیے، دھوئے اور سبق پڑھانا شروع کر دیا۔ سبق پڑھاتے رہے، ہم نے پوچھا استاد معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، آپ نے یہ کیا کام کیا ہے؟ یہ ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ تعالیٰ وہ ہیں جنہوں نے 10 سال بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو پڑھایا ہے۔ 10 سال بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر، اور پھر وہاں سے مبعوث ہو کے اسلام آباد جامعہ سلفیہ کے اندر آئے۔ تو ہم نے پوچھا نام بتایا، دوسرے دن پوچھا نام بتایا، ایک دن ویسے بیٹھے ہوئے تھے، مزاج ذرا خوشگوار تھا، ہم نے پوچھ لیا استاد محترم معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے بیٹا بات اصل میں یہ تھی کہ جب میں حدیث پڑھانے کے لیے آیا نا تو شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا، شیطان نے میرے دل میں وسوسہ ڈالا۔ کیا وسوسہ ڈالا؟ اے فضل الہی تو کتنا بڑا آدمی ہے، اے فضل الہی تو کتنا بڑا آدمی ہے کہ 10 سال تو نے بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پڑھایا ہے، تجھے یہ اعزاز حاصل ہے۔ اے فضل الہی تو کتنا بڑا انسان ہے کہ تیرا بھائی جنت البقیع کے اندر امام مالک کے قدموں میں مدفون ہے۔ کہنے لگے کہ میرے دل میں تکبر آنا شروع ہو گیا، میرے دل میں تکبر آنا شروع ہو گیا، تو میں اپنے اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے، شیطان کو بھگانے کے لیے یہ عمل کیا تھا کہ میرے دل سے تکبر جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ والے لوگ، یہ ہے وہ لوگ کہ جن کو دیکھا خدا یاد آتا ہے۔ تو پھر میں وہاں چلا گیا، پھر واپس آیا، پھر میں نے بخاری آ کر اپنے استاد محترم سے پڑھی ہے۔ تو جب میں ان کے پاس آیا تو میں داخلے کے لیے ان کے پاس گیا تو استاد محترم مجھے پتہ کیا کہتے ہیں؟ عبدالجبار بیٹا میں نے آپ کو بڑا مارا تھا، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، مجھے اللہ کے لیے۔ اور باپ بیٹے کو کہنے کے لیے تیار نہیں، آج بیٹا باپ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے، ماں اپنی بیٹی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی ناطہ نہیں ہے، صرف ایک تعلق ہے، وہ قرآن کا تعلق ہے، وہ حدیث کا تعلق ہے۔ استاد محترم مجھے کہتے ہیں بیٹا میں نے تجھے بڑا مارا تھا، ٹھڈے بھی مارے تھے، تھپڑ بھی مارے تھے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیا۔
اور پھر میرے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری تھی، اس وقت ڈائریوں کا بڑا رواج ہوتا تھا، تو میں نے وہ ڈائری نکالی، میں نے کہا استاد محترم آپ اس ڈائری پہ لکھ دیں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ انہوں نے ڈائری پہ لکھا، آج بھی میرے پاس وہ موجود ہے، لکھتے ہیں کہ میں نے عبدالجبار کو معاف کیا، تو میری سب سے بڑی جو ریکویسٹ کہہ لیں یا اپیل کہہ لیں، عبدالجبار بھی مجھے معاف کر دے، عبدالجبار بھی مجھے معاف کر دے، اور اللہ تعالی ہم دونوں کو معاف کر دے، اللہ تعالی ہم دونوں کو معاف کر دے۔ یہ ہے حافظ ابو بکر امین کے والد محترم فضیلت الشیخ استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حافظ محمد امین یعقوب ملہوی حافظہ اللہ تعالی۔ 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں، 5 وقت کی نماز۔ مولوی کے پاس تھوڑی سی شہرت آ جائے نا، تھوڑی سی آواز آ جائے، تھوڑی سی عزت مل جائے، تھوڑے سے پیسے، اس کی ہوا ہی خراب ہو جاتی۔ میں نماز پڑھاؤں، میرا کام نہیں ہے مسجد میں بھکاری رکھ لو نماز پڑھانے کے لیے، لیکن استاد محترم خود فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز خود پڑھاتے ہیں، بیمار ہو جائیں۔ اور پھر سب سے بڑی جو لطف کی بات ہے نا، یہ بھی سن لیں، استاد محترم 5 منٹ لیٹ آ جائیں نماز پڑھانے کے لیے، 10 منٹ لیٹ آ جائیں، میں نے یہاں تک شمار کیا ہے کہ 20 منٹ بھی لیٹ ہو جائیں، کسی کی ضرورت نہیں اٹھ کے کہہ دے بھائی نماز پڑھا دو، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد محترم آئیں گے تو جماعت ہوگی، وگرنہ جماعت نہیں ہوگی، وہ پیغام بھیج دیں گے تو جماعت ہوگی۔ ایک دفعہ نماز مغرب پڑھا رہے، نماز مغرب پڑھا، نماز مغرب، نماز عشاء اور نماز فجر یہ اوپر والے سپیکروں میں ہوتی ہے۔ نماز مغرب پڑھا رہے تھے تو گاؤں کے دوسرے کونے پہ سکول ہے، وہاں ایک سیاسی جلسہ تھا، بلوچ تھا کوئی اس وقت ایم پی یا ایم ایل اے اس علاقے کا، وہ سیاسی جلسہ کر رہا تھا۔ ادھر استاد نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر وہ اپنا جلسہ کر رہا ہے۔ استاد محترم نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے، اللہ اس کا بیڑا کر دے۔ اب ایم پی اے ہے، ایم ایل اے ہے، اپنی کمپین کر رہا ہے، کوئی مولوی کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ استاد محترم نے کہا اللہ اس کا بیڑا غرق کر دے۔ اس بلوچ کو پتا چلا کہ حافظ صاحب نے میرے لیے بد دعا کی ہے۔ یہ 3ری کلاس کا واقعہ ہے۔ تو اس بلوچ نے جوتا نہیں پہنا، جوتوں کے بغیر استاد محترم کے پاس آتا ہے، قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، ہاتھ جوڑ دیتا ہے مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی۔ استاد محترم نے آہستہ سے اس کے منہ پہ تھپڑ بھی مارا پیار کے ساتھ، تو چلیے پتا میں نماز پڑھا رہا، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ یہ ہے حافظ محمد امین یعقوب ملہوی حافظہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم کو ایمان والی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لخت جگر حافظ ابو بکر کو بھی صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ موضوع میرا آج یہ تھا جو میں بیان کرنا چاہتا تھا کہ عمل کی قبولیت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ عمل کی قبولیت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2-4 باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سن رہے سارے بھائی؟ میں نے کیا کہا ہے؟ عمل کی قبولیت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب روزے آ رہے ہیں، اللہ تعالی ہم کو اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے رکھنے کے لیے بھی 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، کوئی بھی نیک عمل کرنے کے لیے اس کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ بس یہی آج کی تقریر کا خلاصہ ہے، یہی آج کا نچوڑ ہے، یہی آج کا لب لباب اور مغز ہے۔
اگر ہم کو یہ بات سمجھ آ گئی تو ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے کتنی باتوں کا ہونا ضروری ہے؟ تو پہلی بات تفصیل نہیں ہے، صرف اختصار ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ عمل جو ہم نے کرنا ہے صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لیے کرنا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ جو بھی عمل ہم نے کرنا ہے کس لیے کرنا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نماز پڑھتا ہوں کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ میں روزہ رکھتا ہوں کس لیے؟ اللہ راضی ہو۔ اگر اللہ راضی ہو گیا نا تو پھر زندگی بن جائے گی، پھر آخرت بھی بن جائے گی۔ صرف مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہماری جماعت کے ایک بڑے مایا ناز اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے میاں باقر رحمت اللہ علیہ۔ میاں باقر رحمت اللہ علیہ، یہ تاندلہ والا کے قریب ہے گاؤں۔ ان کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، جوان بیٹا عالم دین حافظ، جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ جنازہ پڑھایا، دعا کی، تجہیز و تکفین کے بعد اپنے کمرے میں آ جاتے ہیں اور زبان سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میں تیرے سے راضی ہوں۔ جملے پہ غور کرے ذرا، اے اللہ میں تیرے سے راضی ہوں، اے اللہ میں تیرے سے راضی ہوں۔ آہی جملہ زور کی بھی یہی، اثر کی بھی یہی، مغرب کی بھی یہی، اے اللہ میں تیرے سے راضی ہوں۔ شاگردہ نے پوچھا استاد محترم معاملہ کیا، 24 گھنٹے یہی جملہ آپ کی زبان سے نکل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں بیٹا اگر ایک دفعہ میرے کہنے سے اللہ نے کہہ دیا باقر میں بھی تجھ پہ راضی ہے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ اللہ کی رضا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ نماز پڑھنے کا مقصد اللہ راضی ہو جائے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو بتلانے کے لیے نہیں ہے کہ میں بڑا نمازی ہوں، بازوؤں کو اوپر کر کے محلے سے گزروں، لوگوں کو پتہ چل جائے نمازی صاحب جا رہے۔ نہیں بھائی، نماز پڑھنی ہے کس لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنی نیتوں کو خالص کریں۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس کی نیت صاف ہوگی اس کا وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوگا۔ اگر نیت کے اندر قصور ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اور بلے بلے ہے، وہ عمل جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو اس کی حیثیت اللہ کے دربار میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی عمل ہم نے کرنا ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو عمل ہم نے کرنا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ اگر طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوگا۔ اگر طریقہ محمد رسول اللہ کا نہیں ہے، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، وہ عمل بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتا۔ یہی خلاصہ ہے، یہی نچوڑ ہے، یہی درد ہے، یہی دکھ ہے، یہی نکارہ ہے، یہی للکار ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ بیان کیا ہے، اللہ تعالی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا دافع البلاء والوباء ادفع البلاء والوباء عنا وعن مواشينا. أنت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ولسانا صادقا ذاكرا وقلبا خاشعا شاكرا ونفسا مطمئنا ودعاء مستجابا. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعا دے بارے تھوڑی وضاحت کر دینا. بزرگوں نے پوچھا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ کیسا ہے؟ اس موضوع پہ جتنا مجھے کرنا پڑا شاید کہ کم ہی طالب علموں کو موقع میسر آیا ہو. جب میں اوڈا والا سے نکلا استاد محترم سے مار کھا کر، اللہ تعالی ان کو صحت دے، ان کو برکت عطا فرمائے، میرے بڑے محسن ہیں، تو میں اسلام چلا گیا. بڑے بڑے شیوخ سے ملاقات کی جن میں ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ، سید طالب الرحمان شاہ اور مولانا خلیل احمد فضلی، مولانا عبدالرشید اظہر رحمت اللہ علیہ. تو بڑی تلاش کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے نا، ثابت نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہی خلاصہ ہے. اس پہ دلائل اگر دینا شروع کر دیں تو وقت کافی بیت جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی کتاب کے اندر یا کسی حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یا تابعین نے محدثین نے فرض نماز کے بعد اس اہتمام کے ساتھ، جیسے آج کل ہماری مساجد کے اندر بلکہ بر صغیر کے اندر
اس طرح کہہ لیں کہ بر صغیر پاک و ہند کی ایک رسم کہہ لیں جس کا عرب ممالک کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور جب میں واپس آیا اسلام آباد سے پڑھ کر اڈا والا میں، میرے وہ استاد، میرے محسن مربی مولانا خلیل احمد صاحب، وہ میرے پاس ایک کتاب لے کر آئے۔ اللہ اس مرد قلندر کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے مجھے ایک کتاب کا حوالہ دیا، کہنے لگے عبدالجبار یہ دیکھو اجتماعی دعا ثابت ہے، امام ابن عدی کی کتاب ہے، مجھے اب بھی یاد ہے، جس کا نام الکامل ہے، اس کی 9ویں جلد لے کر آئے، الکامل کی 9ویں جلد۔ انہوں نے ایک حوالہ، ایک واقعہ پیش کیا، لیکن وہ واقعہ ایسا تھا کہ جس کی کوئی سند نہیں تھی، اس کی کوئی سند نہیں تھی۔ خلاصہ یہی ہے، نتیجہ یہی ہے، میرا ناقص علم یہی ہے۔ میرے استاد محترم کرتے ہیں، ان کے پاس دلائل ہوں گے، میں ان کے کوئی نکیر نہیں کرتا، میرے محسن ہیں، استاد ہیں، مربی ہیں، میرے رہبر ہیں، ان کے پاس دلائل ہوں گے، وہ کرتے ہیں۔ لیکن میں اسی نتیجے پہ پہنچا، میرا ناقص علم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فرض نماز کے بعد اس اہتمام کے ساتھ دعا نہیں کروائی جیسے کہ آج کل ہماری مساجد کا معمول بن چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار وبحمدک